السلام علیکم پیارے دوستو کہا جاتا ہے بچہ ایک ہو یا 10، والدین اپنے بچوں کو پیار اور محبت سے پال لیتے ہیں، لیکن 10 بچے مل کر اپنے والدین کو نہیں پال پاتے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک باپ اور بندر کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں یہ تو آپ کی مرضی، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور ایک پیارا سا کمنٹ اپنے ماں باپ کے لیے ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک انسان 2 بیٹوں کا باپ تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کے لیے بے شمار قربانیاں دی تھی، اور ماں باپ تو کبھی جتاتے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ وہ آدمی بے حد غریب تھا، لیکن اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا، یہاں تک کہ ماں کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی، کیونکہ اس کی بیوی بہت پہلے گزر چکی تھی۔ بیٹے بہت چھوٹے تھے جب ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ انسان بہت رحم دل تھا۔ ایک دن محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے زخمی حالت میں بندر کا چھوٹا سا بچہ نظر آیا، اور وہ تقریباً مرنے ہی والا تھا۔ اس نے جلدی سے بندر کے بچوں کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کی مرہم پٹی کروائی اور گھر لے کر آ گیا۔ اب 2 بیٹوں کے ساتھ ساتھ بندر کا وہ چھوٹا سا بچہ بھی ان کے گھر کا ایک حصہ بن گیا۔ بندر بڑا ہوتا گیا اور یہاں وہ انسان بوڑھا ہوتا گیا۔ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھا اٹھا کر کمر جھک گئی تھی، لیکن کبھی کوئی شکوہ زبان پر نہیں لایا۔ وہ بیٹے ایسے غدار، ایسے بے وفا تھے، انہیں اپنے باپ کا کوئی احساس نہیں تھا۔ بچپن سے ہی ان کو فرمائش کرنے کی عادت تھی، جبکہ بندر کا وہ جو بچہ تھا اس کو اپنے مالک سے بہت لگاؤ تھا۔ بچے جوان ہو گئے، باپ نے پڑھا لکھا کر اتنا قابل کر دیا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ اب ان کی شادیاں بھی ہو گئی تھی۔ جب شادی ہوئی تو ان کو گھر چھوٹا لگنے لگا۔ بندر جو اب بڑا ہو چکا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ میرے مالک کے ساتھ اس کے بیٹے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ بے زبان اپنے دل میں بہت غم محسوس کرتا تھا، اپنے مالک کے ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن تو بیٹوں نے یہ کہہ کر باپ کو گھر سے نکال دیا کہ اب بہت ہو گیا، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو اولڈ ایج ہوم میں، یعنی جہاں پر جاہل لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو رہنے کے لیے چھوڑ آتے ہیں، وہاں ڈال دیتے ہیں۔ وہاں پر آپ کے برابر کے بوڑھے لوگ ہوں گے، آپ کو کوئی ساتھی مل جائے گا۔ باپ سمجھ گیا کہ بیٹے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، تم لوگ میری فکر مت کرو، خوش رہو، میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ بچوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے، بلکہ خوش ہو رہے تھے کہ چلو بوڑھا گھر سے نکل گیا۔ اس آدمی نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی، لیکن بڑھاپے میں کیسی محنت کرتا۔ 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی، جو وہ آدمی اور بندر کھا لیتے تھے۔ لیکن ایک دن بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ آدمی زمین پر گر گیا اور پیروں میں چوٹ آ گئی۔ وہ پیڑ کے نیچے تھک کر بیٹھ گیا، رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا ہوں، بھکاری نہیں بننا چاہتا ہوں، عمر بھر میں نے محنت مزدوری کر کے حلال روزی کھائی۔ روتے ہوئے وہ بندر کو دیکھنے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بندر اس کے دل کی بات سمجھ رہا ہے۔ اب وہ آدمی دھیرے دھیرے اندھا ہو گیا۔ اس بندر نے بے وفائی نہیں کی، چاہتا تو اپنے مالک کو چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن اپنے مالک کے احسان یاد تھے۔ وہ بندر اس کی لاٹھی بن گیا، ان کو سڑک پار کراتا، کہیں بھی لے جانا ہوتا تو اپنے مالک کو وہ لے جاتا۔ اس بندر کو اس بوڑھے آدمی نے بہت سی کرتب سکھائے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بندر کسی سرکس کا ماہر جانور ہو۔ اس جانور نے یہی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ جو لوگ قریب سے گزر رہے ہوتے وہ ہنسنے لگے تو انہوں نے پیسے دینا بھی شروع کر دیے، اور یوں اس بندر سے خوش ہو کر لوگ اسے پیسے دینے لگے۔ جو پیسے اس کو ملتے تھے وہ اپنے مالک کو دے رہا تھا۔ اب اس طریقے سے ہوتا یہ تھا کہ وہ 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا لیتے تھے، رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا تھا۔ وہ بندر بہت ذہین تھا، اپنے مالک کے دل کی بات سمجھتا تھا، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہر کرتب کو بہت اچھے طریقے سے دکھایا کرتا تھا۔
पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया कि करतब दिखाने वाला बंदर। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नजर पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से वो करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उसको देख रहे थे और शहर में मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ हिलाते हुए देखा, उछल कूद करते हुए देखा, तो सोचा कि मैं इस बंदर को अपने सर्कस के बाकी जानवरों में शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक बूढ़े आदमी के पास आया और कहा, ये बंदर आपका है? उन्होंने कहा, जी मेरा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने पूरी बात उनको बता दी और कहा कि क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? मैं अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने की जगह भी दूंगा, और आप जो यूं सड़कों पर भटक रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है आपका, आपको जगह भी मिल जाएगी। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में हम जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है, सोच लो, आपको बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि इससे ज्यादा बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था। बहुत बड़ा मेला था, दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे। बंदर के करतब को देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधों पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज हमारे सर्कस की शान ही निराली कर दी। उन देखने वालों लोगों में से उस बूढ़े अंधे आदमी के बेटे भी वहां थे, जो अपने बीवी बच्चों के साथ मेला देखने आए थे और पहचान गए कि ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारे बाप भी होगा? वो बेटे उधर उधर देखने लगे तो बाप खड़ा हुआ था, तालियां बजा रहा था। वो लोग समझ गए कि अब ये बंदर यहाँ पर काम करता है। कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इसको कैसे जाने दिया? अपने बाप को घर से निकाल देते, लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे आए, बाप के आगे पीछे फिरने लगे। अरे अब्बा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बा जान तो चुप थे, उनको नजर तो वैसे भी नहीं आ रहा था और कहने लगे, लगता है आपकी आंखें भी चली गई। वो बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहा, ये हमारा बंदर है, आपको नहीं पता, बहुत अच्छा है, बहुत ज़हीन है। सर्कस का मालिक तो जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दारों और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, तुम गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं बल्कि वो जो खड़े हुए हैं तुम्हारे बाप, ये बंदर उनका है। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहर मुल्क में जाने वाले हैं, ये अब हमारे साथ ही रहेंगे। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया वही तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे साथ करेंगे। वो बेटे अफसोस करते रहे और इस तरह वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर